ہائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو ٹاپک لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لیے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں یا کہیں بھی باہر آؤٹ سائڈ آف ساؤتھ ایشیا، آپ نے سنا ہوگا کہ پیرنٹس جو ہیں یا جو بھی جن کے بھی بچے چھوٹے ہیں یا ایون میریجبل ایج میں ہیں، ان کا سب سے بڑا ڈیلیما یہی ہے کہ کیسے بچے جو ہیں وہ ہمارے اپنے کلچر میں ہی شادی کریں یا اپنے کلچر میں ہی اسپاؤس اپنا یا بیٹر ہاف ڈھونڈیں۔ تو ہمیں بھی اکثر یہ خیال آتا ہے، اور ہمارا جو بھی ڈسکشن رہا ہے اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ، اس میں ہمیشہ یہی بات آتی ہے، اور ملٹیپل اس میں ویو پوائنٹس ہیں، اور وہی آج ہم اس ٹاپک کو ڈائسیکٹ کریں گے۔ بفور وی ڈو دیٹ، لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، مائی نیم از بتول اینڈ بہروز۔ اور چینل کو آپ انٹروڈیوس کر دیں۔ ہمارا چینل نارتھ امریکن دیسی، اس پہ ہم کانٹینٹ ڈالتے ہیں پرٹیننگ ٹو کس طرح سے آپ نارتھ امریکہ آ سکتے ہیں، کیسے آپ یہاں سیٹل ہو سکتے ہیں، اور یہاں کیسے ایک سکسیزفل لائف گزاری جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی فائدہ ہو تو پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ اس سے ہوتا ہے کہ میں اور بتول جو ہیں وہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں، اور ہم جو کوالٹی آف کانٹینٹ ہے اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ان ٹاپکس میں تھوڑا بھی انٹرسٹ ہے تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ آپ نوٹیفائی ہو جائیں جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں اس چینل پہ۔ بالکل۔ بٹ اگین اوور ٹو یو بتول۔ تو اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیرنٹنگ کا کتنا ہاتھ ہے، کیونکہ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خاص کر جو نارتھ امریکہ میں ہم اسی پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں، یورپ میں بھی آبویسلی یہ کامن ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کے بچوں نے کسی وائٹ پاپولیشن میں شادی کر لی یا آؤٹ سائڈ آف کلچر شادی کر لی، کسی اور ریلیجس بیک گراؤنڈ سے شادی کر لی، تو یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ سمجھی جاتی ہے فار دا پیرنٹس۔ اور اکثر جو ہے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی تو پرورش میں مسئلہ ہے، پیرنٹنگ صحیح نہیں کی، اور لوگ جو ہے وہ پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بہروز اس پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں پیرنٹنگ کا کتنا ہاتھ ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا پیرنٹس کی غلطی ہے؟ اچھا، اس میں بفور آئی آنسر یور کویشچن، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ ریلیجس ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیجن میں ہی رہیں، کچھ جو ہے وہ بہت کلچر ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ پرزرو رہے۔ بٹ آئی تھنک دیر از اندر ریزن ایز ویل وچ از مور کہ آئی کین ریلیٹ ٹو مائی کڈس، میں اپنے بچوں سے ریلیٹ کر پاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچوں سے ریلیٹ ہی نہ کر پاؤں۔ اور ایشو یہ کہ اگر آپ ایک سرٹن کلچر میں رہیں ہیں، سرٹن ویلیوز کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس ویلیوز سے باہر جو ہیں وہ اسپاؤس ڈھونڈتے ہیں، تو ان کی ویلیوز جو ہیں وہ یا ڈائلیوٹ ہو جائیں گی یا چینج ہو جائیں گی، دیر از اے رسک۔ تو صورت میں ہوگا یہ کہ آپ جو اپنی فیملی کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہیں وہ کم سے کم ہو جائے گا۔ آلریڈی تھوڑا سا ہم کو اسٹرگل یہ ہوتا ہے، فار انسٹنس جب ہم یہاں موو کر جاتے ہیں، ہمارے بچوں کی جو ہے وہ پرائمری لینگویج فار انسٹنس جو ہے وہ انگریزی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسکول میں وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے جب آپ کو کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کانورسیشن کرنی ہوتی ہے تو کم سے کم اگر آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، ہندی میں بات کریں، تو جواب جو ہے وہ انگریزی میں آتا ہے۔ سو دس از جسٹ ون مائنر تھنگ ان ٹرمز آف ہاؤ یو ریلیٹ ٹو یور کڈس۔ تو وہ سارا بہت ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کسی کو جو ہوں وہ اس میں اچھے یا برے اینگل سے نہیں دیکھتا کہ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے ہی کلچر میں شادی کرنی ہے، بچوں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو میں اس کو کچھ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ایک غلط بات ہے یا صحیح بات ہے۔ ہر کسی کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کمپلیٹلی رسپیکٹ دوز ریزنز۔ بٹ اب آ جاتے ہیں تمہارے سوال پہ، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ارسپیکٹو اگر آپ نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ آپ کے بچوں نے نہیں کرنی، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں لیا تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ مطلب اگر آپ ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ افیکٹ می، اٹ ڈزنٹ میٹر، دیٹ از فائن ایز ویل۔ بٹ اگر آپ نے سوچ لیا کہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میرے کلچر میں ہی شادی کرے، تو بلکہ بفور آئی آنسر یور کویشچن میں تھوڑا سا بتا دوں رسک کیا ہے، چیلنج کیا ہے۔ چیلنج یہ کہ جب آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں یا اپنے شہر میں ہوتے ہیں، وہاں تو سارا ارد گرد آپ کے اپنا ہی کلچر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، لوگ سارے آپ کے کلر کے ہوتے ہیں، آپ کی جیسی سوچ کے ہوتے ہیں، آپ کا میوزک، آپ کا کلچر، آپ کا ریلیجن سب وہی سنتے ہیں۔ سو فار یور کڈس، آپ کا بچہ جو ہے وہ کوئی یورپین لڑکا لڑکی جو ہے بہت کم چانس ہوگا کہ ان کو وہ پسند آ جائے اور ان کے ساتھ کوئی ملاپ ہو جائے، ان کے ساتھ یو ہیو ٹو لیو دیئر، رائٹ؟ تبھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ لیٹس سے پاکستانی انڈیا میں رہیں اور سڈنلی جو ہے وہ آپ کا ریلیشن شپ کسی جو ہے وہ نان پاکستانی انڈین سے کسی اکراس دا اوشن ہو جائے، بہت ریئر ہوتا ہے، اٹ وڈ بی 1 آؤٹ آف زلین ایگزامپلس۔ تو وہ چیز یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی، بیکاز یہاں ملٹی کلچرز ہیں، یہاں ڈفرینٹ کلچرز ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ایکسیس بہت ہے۔ تو اٹ از ویری ایزی کہ آپ کا جو ہے وہ بچہ کسی ایسے کلچر میں اٹھے بیٹھے جہاں ان کو اسپاؤز وہی سے ملے، اور وہیں سے ملے گا، وہی ورک پلیس، وہی اسکول، وہی سوسائٹی، وہی کمیونٹی، وہی نیبرہڈ، اور ہینس
جتنے کم آپ کے کلچر کے لوگ ہوں گے اتنے چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ کسی باہر کے کلچر سے شادی کریں. سو دیٹ از دا چیلنج. میں اس کو تھوڑا سا ویڈیو میں ذرا بتاتی چلوں کہ ہم نے ایکچولی اس ٹاپک پہ دو طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. ایک تو سب سے پہلے جو بہروز بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ جس میں کہ جو ہے وہ بچے یا آپ کے کڈز دے پریفر یا اینڈ اپ ود سم ون آؤٹ سائڈ آف یور کلچر. تو پیرنٹنگ از ناٹ دی اونلی تھنگ. جو میرا کویشچن تھا بہروز نے اس کو بالکل صحیح سے آنسر بھی کر دیا کہ پیرنٹنگ جو ہے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے بیکاز آفٹر آل دا کڈز آر ایکسپوز ٹو سو مینی کلچرس اور یہاں پہ چانس زیادہ ہے. مطلب جو اگر آپ اسی چیز کو اٹھا کے انڈیا پاکستان لے جائیں تو یہ آبویسلی از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر آپ کے اپنے ٹائپ کے لوگ یا اپنے کلچر یا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. تو خیر ویڈیو میں ہم اس کو دو طرح سے ڈائسیکٹ کریں گے. ایک تو یہ کہ کیا آپ کر سکتے ہیں اف دیٹ از یور پریفرنس کہ آپ کا بچہ آپ کے کلچر اور آپ کے ریلیجیس بیک گراؤنڈ میں ہی شادی کرے تو کیا آپ ایسی کیا چیزیں کر سکتے ہیں. ایک اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا نہیں ہوتا یا ڈسپائٹ یور ایفرٹس سم تھنگ گوز رانگ اینڈ دے اینڈ اپ ود سم ون ہو از ناٹ فرام یور کلچر اینڈ یور ریلیجیس بیک گراؤنڈ دین واٹ یو شوڈ ڈو یا آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں. تو بہروز پہلے تو لیٹس لک ایٹ کہ کیا وہ چیزیں کرنی چاہیے. گڈ, تھینکس فار دا اسٹرکچر, دس ہیلپس. تو کیا چیزیں کرنی چاہیے تاکہ آپ وہ سچویشن اوائڈ کریں جہاں دوسری باہر کلچر سے باہر شادی ہو. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی کمیونٹی بلڈنگ یا کمیونٹی انگیجمنٹ یا ایکسیس ٹو کمیونٹی. اور اس سے مراد یہ کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ایکسیس دیں اپنی کمیونٹی کا. تو اگر آپ جو ہیں وہ فار انسٹنس کسی ماسک سے ایسوسیٹیڈ ہیں, کسی ٹیمپل سے ایسوسیٹیڈ ہیں, تو زیادہ سے زیادہ ان کو لے جائیں وہاں اس جگہ پہ, ان کو اس کلچر سے اویئر کریں, کیونکہ اویئرنیس لائیں اس کلچر سے, کیونکہ وہ جو ہیں جس اسکول میں جاتے ہیں وہ پرابلی آپ کا جو ہے نیبرہڈ کا اسکول ہوگا, اور وہاں جو ہے آپ چوز اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو چوز کہ ایگزیکٹلی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ویسے. بٹ فرسٹ از میک شیور کہ جو بھی آپ کو جہاں اپنی کمیونٹی کا ایکسیس ملتا ہے وہاں زیادہ سے زیادہ جائیں. اور اپنے جو ایونٹس جن کو آپ بے شک اپنے ملکوں میں بہت بائی دا وے ٹریٹ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار عید آ گئی, دیوالی آ گئی, ہو گیا, کر لیا, باقی کر رہے ہیں, مے بی آپ اتنے انوالوڈ نہیں ہیں, یہاں اپنی انوالومنٹ کو میکسیمائز کریں. مطلب اگر آپ 7 آؤٹ آف 10 انوالوڈ ہوتے تھے اپنے ملک میں, یہاں آپ 11 آؤٹ آف 10 لائک گو بیونڈ انوالو ہوں اور بچوں کو دکھائیں کہ آپ بہت چیریش کرتے ہیں اس چیز کو, اس کلچر کو, تاکہ بچے ایک تو اس میں انوالو ہوں, اس کو بھی انجوائے کریں اور دیکھیں اس میں فن ڈھونڈیں اور اس میں فن بھی کریٹ کریں. ہم بڑی کوشش یہ کرتے ہیں, ہم جب اسپیشلی کینیڈا میں زیادہ کرتے تھے, یہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں ود تھرو آر ماسک ایز ویل کہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اور دھوم دھڑاکے سے کرتے ہیں. فار انسٹنس جب کرسمس کی بات ہوتی ہے تو کرسمس میں بڑا ایک فن چیز ہوتی ہے کہ گفٹس ملتے ہیں. ایوری ون ٹاکس اباؤٹ کرسمس گفٹس اینڈ یہ وہ. ہمارا ہوتا ہے کہ عید پہ جو ہے وہ عیدی مل جاتی ہے, تو ہم نے کہا نہیں یار عیدی نہیں دیں, لیٹس میک اٹ آلسو اے گفٹنگ ایونٹ جس میں ہم گفٹ بنائیں, گفٹ کو ریپ کریں, گفٹ کھول رہے ہیں تاکہ سو دیکھ وہ بھی کہیں کہ یار یہ بھی فن ہے. مطلب صرف کرسمس فن نہیں ہے, یہ بھی فن ہے. اور اگین نتھنگ اگینسٹ کرسمس, اگر آپ کرسچن ہیں تو پھر آپ کرسمس کو بڑے سے بڑا بنائیں, اگر آپ مسلم ہیں تو عید کو بڑے سے بڑا بنائیں, ہندو ہیں تو دیوالی کو بڑے سے بڑا بنائیں. سو آئیڈیا یہ کہ ان ایکسٹرا انوالومنٹ دکھائیں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ فن کر سکتے ہیں. سو دس از ون. دوسرا یہ کہ جو کمیونٹی سینٹرز ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ایکسیس دیں. تو اینیویز میرے پاس اور بھی پوائنٹس ہیں بٹ لیٹس ڈو بیک اینڈ فورتھ. سو واٹ ڈو یو ہیو؟ دوسرا یہ کہ دیکھیں اوپن کانورسیشنز کرنا بچوں کے ساتھ, خاص کر یہاں کے کلچر میں, چاہے وہ بچہ ٹینز میں ہے, چاہے وہ ایلیمنٹری اسکول میں ہے, بچہ ہے چھوٹا ہے, تب سے چھوٹے سے جب بچے ہوتے ہیں آپ ان سے یہ کانورسیشنز کرنا شروع کریں. اوبویسلی شادی بیاہ کی بات تو آپ نہیں کرتے, لیکن آپ اپنے کلچر کی جو اویئرنیس ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیوں ایونٹس یہ کرتے ہیں, ان کی کیا ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے. کیونکہ دیکھیں بچے یہاں پہ کویشچن کرتے ہیں چیزوں کو, ان کا دماغ بہت ڈفرینٹ ہے. اور بائی دا وے یہ اٹس ناٹ ایون اباؤٹ کڈس بینگ ڈفرینٹ ہیئر. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایک جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے تو یوزلی لوگ اسی میں مطلب دیر ان دیٹ نا, تو دے ڈونٹ کویشچن اٹ. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو عید آئی تو عید منا لی, اور رمضان آیا رمضان ہو گیا, لوگ زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہی ہے. اور اسی طرح انڈیا میں بھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو اب دیوالی آئی یا ڈفرینٹ اور تہوار آئے, نوراتری ہے, یہ ہے, آئی مین
بائی ورچو آف بینگ دیئر بچوں کو ان باتوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یو ہیو ٹو میک این ایکسٹرا ایفرٹ ٹو ایجوکیٹ دیم آن دا ہسٹوریکل سگنیفیکنس آف دیز ایونٹس, تاکہ بچوں کو ان کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہو. بیکاز صرف یہ کہہ دینا کہ اب یہ آ رہا ہے اور اب سیلیبریٹ کرنا ہے از ناٹ انف, بیکاز دے نیڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ, دے نیڈ ٹو فیل اٹ, دے نیڈ ٹو لیو اٹ, دے نیڈ ٹو امبریس اٹ. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو بڑے سے بڑا بنائیں, جیسے بہروز کہہ رہے ہیں, ایونٹس کو. اور کمیونٹی لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ ہی کے ٹائپ کے لوگوں میں شادی کریں یا آپ ہی کے ٹائپ کے لوگوں میں اپنا اسپاؤس ڈھونڈیں, تو یو ہیو ٹو ریئلی میک این ایفرٹ کہ ان کو بچپن سے آپ اپنا کمیونٹی, اپنا سرکل ایسا ڈیولپ کریں کہ آپ اسی میں پھر یو ٹرائی اینڈ میک شیور کہ وہاں آپ زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں. اچھا, جب تم نے مجھے بتایا ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو میں تھوڑا سا سرچ کرنا شروع کر دیا, بیکاز میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک تو اس میں ایک سائیکلوجیکل اینگل ہے, ایک فیملی کا اینگل ہے, بٹ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں, انکنوینشنل ویز کیا ہو سکتے ہیں. تو ایک ٹیکنالوجی کا اینگل بھی ہے, اور ٹیکنالوجی کا اینگل یہ کہ وین آئی واز سرچنگ آئی کیم اکراس دس ونڈرفل ایپ. میں نے تھوڑا سا اس میں اور جا کے فگر آؤٹ کیا, اٹس ویری گڈ, اٹس پریٹی گڈ. میں اس کا لنک چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن میں. اور وہ از اے میچ میکنگ ایپ فار ساؤتھ ایشینس. تو اس میں ہے کیا کہ یو کین میک یوز آف ٹیکنالوجی ٹو فائنڈ یور اسپاؤس who is from your culture. تو کیونکہ عموماً یہاں جو ہے ہمارے ٹائم میں شاید تو نہیں تھا, بٹ اب جو ہے ہمارے ٹائم میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھیں ایپس, بٹ نہیں, ویب سائٹس تھیں, شادی.com اور یہ سب کچھ تھا. لیکن دیکھیں اب بات یہ ہے کہ a lot of these sites are also not reliable, because اس پہ اور بہت سا الٹے پھلٹے لوگ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ دیز آر ناٹ گڈ پراپر چینلس ٹو گو تھرو, کیونکہ ٹیکنالوجی اگین از کمز ود اٹس پروز اینڈ کونس. اٹس ناٹ لائک اے ڈیٹنگ ایپ, اٹس آلسو مور دین دیٹ کہ آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے کزنس کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, جن کے لیے بھی آپ میچ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ یو کین ڈو دیٹ ایزیلی اینڈ یو کین ڈو اٹ فار یور سیلف ایز ویل. تو یہ پلیز اس کا میک یوز آف سچ تھنگس, کیونکہ اٹس ورتھ اے شاٹ, وائی ناٹ. مطلب اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھی, خاص کر جو بچے میریجبل ایج میں ہیں, ان کو انکریج کریں کہ وہ ایسے ایونیوز کو ایکسپلور کریں. اچھا بہروز, میں اوپن کانورسیشن پہ یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خاص کر ان لوگوں کے بچے جن کے بچے ٹینز میں ہیں, لیٹ ٹینز میں, اور اب اس ٹائم پہ آ رہے ہیں جہاں پہ کہ آبویسلی ڈیٹنگ از اے ویری بگ تھنگ ہیئر, نارم ہے کہ ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے. اس وقت یہ اوپن کانورسیشنز کرنا بہت ضروری ہے. اور اوپن کانورسیشن کا مطلب یہ ہے کہ اف آئی ہیو مائی چائلڈ, اے ڈاٹر اور اے سن, آئی نیڈ ٹو میک دیم اویئر آف دا چیلنجز کہ اف دے میری آؤٹ سائڈ. اور اس میں اس کو یہ نہیں کوئی ہوا نہیں بنانا ہے یا اس کو کوئی بہت نیگیٹو کونوٹیشن نہیں دینی ہے. اس کو یہ بتانا ہے کہ اس کے کیا پروز ہیں, اس کے کیا کونز ہیں, تاکہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں آؤٹ سائڈ آف مائی کلچر یا آؤٹ سائڈ آف مائی ریلیجن شادی کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ دیٹ person that I'm bringing inside my family is also always going to feel like an outsider, which is by the way very common. آپ نے دیکھا ہوگا, because not everybody is a cultural fit, not everybody has those kind of religious views. بہت سے لوگ جو ہیں ان کے open views نہیں ہوتے ہیں, تو وہ struggle کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریلیجیسلی بہت زیادہ اسٹانچ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے فیملی میں منگل کریں. بیکاز دیکھیں, وہ جو دو لوگ آپس میں یونائٹ ہو رہے ہیں وہ تو آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن زندگی جو ہے وہ اکثر اتنی سمپل نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو منگل ود دا فیملی, یو ہیو ٹو آبویسلی ڈو سیلیبریشنز ٹوگیدر. تو اس میں یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ دا چائلڈ, یور چائلڈ از اویئر کہ اگر وہ آؤٹ سائڈ آف ریلیجیس بیک گراؤنڈ یا کلچرل بیک گراؤنڈ کریں گے تو یہ ایک کنسٹرینٹ ہوتی ہے کہ جو دوسرا شخص ہے, ایک تو وہ آؤٹ سائڈر فیل کر سکتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ کتنا اڈیپٹیبل ہے, کہ آر دے میرینگ سم ون ہوز اڈیپٹیبل, ہوز اوپن مائنڈیڈ. بیکاز دیٹس ناٹ نیسسری کہ جس سے وہ شادی کرے وہ اوپن مائنڈیڈ بھی ہو اور آپ کے کلچر کو ایکسیپٹ کرے. تو یہ ساری باتیں کرنا امپورٹنٹ ہے, اوپن کانورسیشنس کرنا. اور پھر بہروز اور کیا نقصانات ہیں. دوسرا یہ کہ پھر ونس دے ہیو دیئر چلڈرن, اٹ بیکمز ایون مور ڈیفیکلٹ. دے نیڈ ٹو نو دس کہ کون سا جو ہے وہ ریلیجن یا کون سا کلچرل ویلیوز ول ٹیک پریسیڈنس, یعنی کہ کس کو بچہ کیا فالو کرے گا. تو یہ ساری کانورسیشنس ان کو پہلے سے بتانا ضروری ہے, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز دے آر ناٹ تھنکنگ آن دیز لائنس. وہ صرف امیڈیٹ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پسند ہے کوئی, اس سے شادی کر لو, بیکاز دے لائک دیٹ پرسن, اس سے کمپیٹیبلٹی ہے. تو یہ چیزیں جو فیوچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سٹ دیم ڈاؤن اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا, ایک اور چیز جو ایک اور طریقہ جس طرح سے آپ یہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں یا اوائڈ کر سکتے ہیں ایسی سچویشن کو, یا اپنی
پریفرڈ سچویشن میں انٹر ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ یہاں ایک کانسیپٹ ہے نیبرہڈ کا, وچ از جس نیبرہڈ میں آپ رہیں گے وہیں آپ اپنے بچے کو ٹپکلی اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں, انلیس آپ پرائیویٹ اسکول میں ڈال رہے ہیں. سو ایک پرائیویٹ اسکول ایک اور آپشن ہے, وچ از یو کین آلویز فائنڈ اے پرائیویٹ اسکول جو کہ آپ کے کلچر کا ہو, آپ کی ریلیجن کا ہو, اور اس میں آپ اپنے بچوں کو ڈال دیں. چیلنج اس کا یہ ہے کہ اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی, اینڈ یو ہیو ٹو بیئر مور آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ. دوسرا جو مجھے چیلنج اس کا لگتا ہے وہ یہ کہ وہ بہت ٹپیکل وہ بھی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈرائیو, ڈراپ یور کڈ اینڈ پک یور کڈ اپ. اگر آپ کو اتنی چیلنج نہیں لگتا تو ٹھیک ہے. وٹ آئی لائک اباؤٹ دا فیکٹ کہ میرے بچے نیبرہڈ اسکول میں جاتے ہیں, دے بائک ٹو اسکول, دے واک ٹو اسکول اینڈ آل. خیر وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بٹ ایک تو یہ کہ آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کے کلچر کا ہو, بٹ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی اسٹینڈرڈ اچھی ہو, ایجوکیشن اچھی ہو اینڈ آل. دوسرا یہ کہ پھر آپ کوئی ایسا نیبرہڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کے کلچر کے لوگ ہی رہتے ہوں, آپ کے ریلیجن کے لوگ ہی رہتے ہوں. اینڈ دیٹ میکس اٹ آلسو ویری ایزی, کیونکہ جس نیبرہڈ میں آپ رہ رہے ہیں اسی میں اس نیبرہڈ کے رہنے والے ہی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اسکول میں جس اسکول میں آپ کا بچہ جا رہا ہے, اور وہ انہی کے ساتھ کھیل رہا ہے, انہی کے ساتھ پل بڑھ رہا ہے جو کہ آپ کے کلچر کے ہیں, آپ کے ریلیجن کے ہیں. اینڈ ایونچولی اٹ بیکمز ویری ایزی فار دیم ٹو فائنڈ اے میٹ فرام دیئر. اور پرابلی یہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہ ہو جب بچہ ایلیمنٹری یا مڈل اسکول میں ہو, بٹ یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جب وہ ہائی اسکول میں جانے لگ جائے. ہائی اسکول کے کتنے 4 سال ہوتے ہیں رفلی یہاں, آئی تھنک دیٹ وڈ بی این امپورٹنٹ ایج. سو دیٹس اندر وے یو کین تھنک آف کہ یار ٹھیک ہے میں کسی ایسی جگہ پہ رہوں جہاں مجھ جیسے لوگ زیادہ دکھتے ہوں. اگین مجھے اس کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ ایوائڈ کرتے ہیں, اور جو ملٹی کلچرلزم ہے یا ملٹی ڈائیورسٹی ہے اس ریجن کی وہ آپ انجوائے نہیں کرتے. بٹ پھر اس کا پرو یہی ہے کہ یو ول انکریز دا چانسز آف یور چائلڈ میرینگ ان اینڈ ود ان یور کلچر. تو خیر اب اس چیز کو تو ہم نے سم اپ کر دیا کہ واٹ آر سم آف دا تھنگس دیٹ یو کین ڈو. دیر مور, آئی ہیو ون مور, آئی تھاٹ تمہارے پاس ایک اور ہے. نہیں بتاؤ. سو ایک اور یہ کہ میک شیور کہ آپ جو ہیں, اور آئی تھنک اٹس ریلیٹڈ ٹو واٹ آئی سیڈ بیفور, کہ جب بھی آپ اپنے I'll say it in a different way, آپ اپنی کمیونٹی کے لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیں جہاں بھی جائیں, بالکل آئسولیٹڈ نہ رہیں, اور اپنی کمیونٹی کے لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیں, ان کے ساتھ دوستیاں کریں. اٹ کین بی تھرو یور ٹیمپل, تھرو یور ماسک, اور تھرو یور نیبرہڈ. یا اسکول میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی فیملیز ایگزسٹ کرتی ہیں جن کے مطلب چند ہیں, کم ہیں, بٹ وہ آپ کے کلچر سے بلانگ کرتی ہیں, تو ان سے دوستیاں کرنا شروع کر دیں. دا آئیڈیا از کہ آپ جب ویکینڈس پہ ملیں تو آپ کے پاس ایسی فیملیز ہوں جہاں آپ اپنے بچوں کو لے جا سکیں, اور ان کے بھی بچے ہوں, تو وہ آپس میں کھیلیں اینڈ دے سی کہ اپنے جیسے لوگ ان کو نظر آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ وہ کہیں کہ یار ہم کو اسکول میں تو نہیں نظر آتے چلو, بٹ ہمارے پیرنٹس نے جو ہے وہ ایک ایسا سوشل سرکل بنایا ہوا ہے, ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ نظر آتے ہیں. یہی میں نے بولا تھا کہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کریں جو کہ آپ کے ہی کلچرل بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہوں, یا یو نو بیسکلی پیپل ہو آر یو ہینگنگ آؤٹ وتھ پیپل آؤٹ آف یور کمیونٹی. ہاں, میں صرف ایک چیز اس میں جو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ایڈوائس تمہیں نے دی تھی, آئی تھنک اٹ کیم فرام یور پھپھو, وچ از کہ اپنے بچوں کو فورس بھی کریں وہاں لے جانے کے لیے. کیونکہ ہم بہت بار ایسا ہوتا تھا بطول کی پھپھو کی طرف ہم چلے جاتے تھے بیکاز وی ووڈ لائک کہ ہم جا رہے ہیں, بڑے بیٹھیں گے, بڑے بات کریں گے, بچوں کو سلا کے جاتے ہیں. اینڈ پھپھو ووڈ آلویز بی لائک نو, یو شوڈ برنگ یور کڈس along with you, even if it's a drag on them, تاکہ they see the people like them. اور ہم یہ کہتے تھے نا ہم تو اپنی باتیں کرنے آئے ہیں, یہاں جو ہے وہ بچے بور ہو جائیں گے. سو ایون اگر وہاں, کیونکہ وہاں بچے تھے نہیں ان کے اور ایج کے. یہ تو پھر تم فیملی کی بات کر رہے ہو, میں تو ویسے بھی کہہ رہی ہوں کہ ایون ان فرینڈس اینڈ یو نو لائک فیملی میں تو چلو پھر چلتا ہے, بٹ یہ کہ فرینڈز میں بھی میک شیور دیٹ یو آر ناٹ سوشلائزنگ ایز کپلز بٹ ریئلی ٹیکنگ یور کڈس آؤٹ ٹوگیدر ایز فیملیز. اکثر اس میں ہوتا ہے بچے اسپیشلی ٹین ایج میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے دے پش بیک, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو, لیکن میک این ایکسٹرا ایفرٹ ٹو یو نو ہوسٹ سچ گیدرنگز, یا اس طرح سے کہ آپ یو نو ایونٹس ایسے کریں, یا ٹوگیدر یو نو یو ڈیسائڈ ایز فرینڈس کہ ہم ملٹیپل اس طرح کے ایونٹس کریں گے آؤٹ ڈور, یا بچوں کو جس میں کہ بچے انوالو ہوں کہ وہاں پہ دے گیٹ ٹو سی ایچ ادر اینڈ دیٹ وے دے کین فائنڈ اے سوٹیبل میچ فار دیم سیلوز. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں, سمرائز کر دیتے ہیں اس پہ کہ اگر فار ایگزامپل ایسا ہو گیا کہ آپ نے ایز اے پیرنٹ سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لاٹ آف ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دے اینڈ اپ میرینگ سمبڈی ایلس آؤٹ سائڈ آف دا کلچر اینڈ آؤٹ سائڈ آف دا ریلیجن. تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی, خاص کر وہ لوگ جو سب یہاں رہ رہے ہیں نارتھ امریکہ میں, یورپ میں, کہیں بھی آؤٹ سائڈ ساؤتھ ایشیا, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ریالٹی ہے, اس سے ہم نہیں بچ سکتے. آپ بچے کو اسلامک اسکول میں, ٹیمپل کے اسکول میں, کہیں بھی ڈال دیں, ایونچولی اس نے مین اسٹریم میں آنا ہے, ایونچولی اس نے جاب کرنی ہے, ایونچولی اس نے ان لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے جو اپنے نہ اسکن کلر کے ہیں, نہ اپنے ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے ہیں, نہ کلچرل بیک گراؤنڈ کے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بچپن سے ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں, دیٹس یور ہوم,
ان کو وہ والی فیلنگ نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کو ہے جو امیگریٹ کیے ہیں یا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے. وی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ. نو میٹر واٹ یو ڈو سم ٹائمز دا چائلڈ ڈز ناٹ آئیڈینٹیفائی. اس نے اپنی ایک آئیڈینٹی یہاں بنا لی ہے, اس کی وہ آئیڈینٹی ہے, اور وہ اسی آئیڈینٹی کے حساب سے جو ہے وہ اسپاؤس بھی چوز کرے گا. تو یہ ایک ریالٹی ہے, اور یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کیس میں یہ ہے کہ ایکسیپٹنس, اینڈ دیٹ از دی اونلی تھنگ ٹو گو بیسکلی ٹو ہیلپ یور چائلڈ اینڈ یور فیملی. یو کین. تو اس میں اینگل یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ خوش رہے گا نہیں رہے گا. بیکاز آپ اپنا کلچر تو ڈھونڈ لیں گے, اور کلچر میں بھی اپنے بہت باری ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلچر میں اپنے بچوں کی شادی کراتے ہیں بٹ وہ خوش نہیں ہے. سو واٹ از امپورٹنٹ ٹو یو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ واٹ از امپورٹنٹ ٹو می از کہ میرا بچہ جو ہے وہ خوش رہے. ہاں میری پریفرنس یہی ہوگی کہ میرے کلچر میں شادی کرے لیٹس سے, بٹ اگر نہیں کی اینڈ دے آر اسٹل ہیپی, آئی تھنک دیٹس مور امپورٹنٹ دین دیم ٹرائنگ ٹو لک فار سم ون ہو ول کیپ دیم ناٹ ہیپی, اور وہ ان کی کلچر کا ہوگا. سو یہ سوچیں, اور سوچنے میں ایکسیپٹنس لیں کہ جو انڈیویجول ہے وہ اچھا ہے, کلچر سے نہ ہوا تو کیا ہوا, ویلیوز ان کی اچھی ہیں, دے آر گڈ ہیومن بینگ. ایز لانگ ایز دے آر گڈ ہیومن بینگ, آئی تھنک دیٹ ٹاپس ایوری تھنگ ایلس. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ اینڈ یوز دیٹ پوائنٹ آف ویو فار یو ٹو کریٹ دیٹ ایکسیپٹنس. تو ایکسیپٹنس ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, ونس your child is in that stage where they're dating somebody who are outside of their culture, religion, تو اس میں open conversations جو میں نے کہا تھا اس stage پہ بھی ہوتی ہیں جب یہ possibility نہیں تھی جو آپ نے شروع سے کی ہیں, لیکن open conversation اس ٹائم پہ بھی آپ کر سکتے ہیں to let them know of the pros and cons of their decision and then leave it on them. اب اگر وہ چوز کر لیتے ہیں a partner despite your telling them, تو like Behrouz said کہ you need to really draw the line کہ if they're happy then let it be, live and let live. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک اور چیز یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ بہت زیادہ ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی, ہمارے آس پاس لوگ جو ایسا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں اسے نارملائز کرنا چاہیے یا اس کو اگین ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہے, بٹ میرے حساب سے لوگوں کو دے شوڈ اسٹاپ ججنگ پیپل آن دیئر پیرنٹنگ, ججنگ پیپل آن اگر کسی بچے نے یا کسی شخص نے جو ہے وہ اپنے لیے ایسا اسپاؤس ڈھونڈ لیا ہے جو کہ کلچر سے نہیں ہے یا اپنے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, تو اس کو اسٹگمیٹائز نہ کریں. اس کو مطلب ڈونٹ میک دیٹ پرسن فیل لائک اے وکٹم کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے, بیکاز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فیملی سے شن کر دیا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ پارٹیز میں یا سوشل گیدرنگز میں سے بھی جو ہے وہ اس کو بعض اوقات انوائٹ نہیں کرتے کہ یہ تو آؤٹ آف پلیس ہوگا, وہ اپنے اسپاؤس کو لے کے آئے گا. Once that thing has happened, I think it's very important for us as individuals to embrace it, to welcome them, because ہوتا کہ ایونچولی تو سب چیزیں جو ہیں وہ بعد میں نارملائز ہو ہی جاتی ہیں. شروع میں یہ گریونسز رہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سال بعد پھر لوگ آپس میں ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو ٹائم لوز ہو جاتا ہے اس پہ پھر لوگوں کو ریگریٹس ہوتی ہیں کہ کیوں ہم نے یہ چیز کو ارلیئر آن سالو نہیں کیا. تو آئی تھنک اگر یہ ہو گیا ہے کسی فیملی میں, یا اگر آپ کسی کو جانتے ہیں آپ کی فیملی میں, تو پلیز ٹرائی ٹو ناٹ میک دیٹ فیملی اور دا پیرنٹس اور ایون دیٹ پرسن فیل بیڈ آن دیئر چوائس. اور ایک چیز آپ یہ کریں, میری طرف سے لاسٹ پوائنٹ ہے, وچ از جو فیملی میں بندہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہیو اے کنورسیشن ود دیم ایز ویل, اور ان کو بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے, اور کس طرح سے آپ ان کے ساتھ ایک اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ ایک انوالومنٹ رکھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا آپ کو لین فارورڈ کرنا پڑے گا اینڈ لیٹ دیم ایز ویل نو کہ یہ وہ چیزیں جو آپ کو اچھی لگیں گی, آپ کو پسند آئیں گی, تاکہ آپ کے لیے ایک بیلنس پوزیشن یا بیلنس پلیس بن سکے, ورسز یہ کہ آپ کمیونیکیٹ ہی نہ کریں, بات ہی نہ کریں, اور اس میں بس ازمپشنز ہوں کہ وہ تو ایسا سوچتا ہے, وہ ایسا سوچتا ہے, یہ ایسا کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے, اس کو تو خیال نہیں ہے, اس کو یہ سوچ ہی نہیں ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دا اوپن کنورسیشن فار دا پرسن جو کہ باہر سے آ رہا ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. I think that's a great point. Is there anything else? سو بیسکلی یہ ہماری آج کانورسیشن تھی. آئی نو بڑا کنٹروورشل سا بھی ٹاپک ہے, ہم خود بھی آبویسلی ہمارے بچے ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہیں, لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے اوپن کانورسیشنس کریں. اپنی پیرنٹنگ پہ ہم آبویسلی وی کانسٹنٹلی چیک آر سیلوز, اور ہم کانسٹنٹلی گیج کرتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں غلط ہیں, کہاں صحیح ہیں, اور وہی چیزیں ہم آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں. پلیز کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے. آئی نو اٹس اے ویری ٹچی ٹاپک, اینڈ اس میں بہت پولرائزڈ اوپینینس بھی ہو سکتے ہیں لوگوں
کہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ اگر یہ پریفرنس ہے تو نارتھ امریکا یا یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا میں ہی رہو, کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن مینیوربل ہے یہ چیز, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از آل بیسڈ آن, خاص کر جو میں سمجھتی ہوں کہ جو اسپاؤس ہے یا میچ ہے آپ کا, دیٹ از آل luck and driven by a number of other factors which are not in your control. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو anyways, thanks for watching. Please do like and subscribe our channel. اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی comments ہیں تو please do share with us. Thank you.